وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عابد و مسلم اما بعد سامعین کرام، استعاذہ کرنا، استغاثہ کرنا اور دعا کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ استعاذہ کہتے ہیں کسی کی شر سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا یا کسی سے پناہ طلب کرنا۔ استغاثہ کہتے ہیں مصیبت اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کسی کو پکارنا، کسی کو طلب کرنا۔ اور دعا یعنی مطلق طور پر پکارنا، بھلائی حاصل کرنے کے لیے کسی کو پکارنا یا پریشانی کو ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کسی کو طلب کرنا۔ دعا کی دو قسمیں، دعائے عبادہ اور دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادہ جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب دعائے عبادہ میں شامل ہے۔ اس میں سے ہم کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا، چاہے وہ رکوع کرنا ہو یا سجدہ کرنا ہو یا اسی طرح سے ایک رکعت نماز پڑھنی ہو یا اسی طرح سے ایک دن کا روزہ رکھنا ہو، تو ہم غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے۔ کچھ بھی اگر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ۔ استعاذہ، استغاثہ اور یہ دعا یعنی دعائے مسئلہ، اس میں مطلق طور پر غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں میں تفصیل ہے۔ مطلق طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، یا غیر اللہ سے استعاذہ کرنا یہ شرک ہے، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے۔ مطلق طور پر ہم نہیں کر سکتے۔ شرک کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو، یعنی کہ میت اس سے نکل گیا۔ اب اگر کوئی میت کو پکار رہا ہے، قبر والے کو پکار رہا ہے، تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو، کسی دوسری جگہ نہ ہو، حاضر ہو، سامنے موجود ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کو اس کے دینے پر وہ قادر ہو۔ ایسا نہیں کہ ایسی چیز کے لیے پکارا جائے جس پر وہ قادر ہی نہ ہو۔ کوئی شخص کسی سے اولاد مانگنے لگے، شفا یابی کی دعا مانگنے لگے یا اسی طرح سے روزی طلب کرنے لگے، تو یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین قادر ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی قادر نہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے روزی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، شفا یابی مانگتا ہے، تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ تین شرطیں پائے جانا ضروری ہیں، تبھی ہم غیر اللہ کو پکار سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو اس کی پکار کو نہیں سن سکتا؟ یعنی وہ شخص بہت بڑا گمراہ ہے جو ایسے شخص کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، اور وہ بھی قیامت تک نہیں سن سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں کہ فلاں میری پکار کو سنتا ہے، تو عقیدہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کا عقیدہ یہ اس کے تعلق سے صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے ہو، میت کو، موتا کو نہیں سنا سکتے ہو۔ تو گویا کہ مردے یہ نہیں سنتے ہیں، اور جو نہیں سنتے ہیں انہیں پکارنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی، سب سے بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے پکارے جو ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل بھی ہیں، یعنی جنہیں پکارا جا رہا ہے اس کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، اس کی پکار سے غافل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور قیامت کے دن یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وہ خود کہیں گے اللہ رب العالمین میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کر، میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے پکارنا، ضرورت کے وقت طلب کرنا، میں نے ان سے نہیں کہا تھا۔ یہ لوگ خود ان کی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، پر قائم رکھے۔